حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت نہ بتاؤں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں دو کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ بیٹا عرض کرتا ہے ابا حضور فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا وہ دو کام جن سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شرک سے بچنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اے میرے فرزند شرک سے بچنا، اور دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو وہ شے جس سے میں آپ کو روکنے والا ہوں، فرمایا وہ تکبر ہے، تکبر سے بچنا، بڑے پن سے بچنا۔ یہ بڑا پن، یہ تکبر، یہ کبریائی صرف رب تعالیٰ کی شان ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر، اسے کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا اس کو جو اوڑھنے کی کوشش کرے گا رب کریم اسے برباد کر دے گا۔ تکبر سے بچا کرو، ذرہ برابر بھی تکبر رب کریم کو پسند نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے ایک تو شرک سے بچنا اور دوسرے نمبر پہ تکبر سے بچنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بیٹا وہ کام جو کرنے ہیں تو نے، سب سے پہلا کام تو یہ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ یہ آسان سا وظیفہ اور آسان سا طریقہ، اب چاہو جس وقت چاہو جس عالم میں چاہو پڑھ سکتے ہو۔ فرمایا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ فرمایا اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اگر 7 آسمان اور یہ زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر شے، اگر سب چیز کو لپیٹ کر ترازو کے اندر رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان بھی، زمین بھی اور ان کے اندر ہر شے موجود جو کچھ بھی ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا اگر 7 آسمان اور زمین ان کو جمع کر کے ڈھال بنا دیا جائے کہ کوئی شے ان سے نہ گزرنے پائے اور ان کے نیچے بندہ بیٹھ کے کہے لا الہ الا اللہ، نیچے بیٹھ کر یہ کہے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا رب کریم نے اس کلمے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے یہ 7 آسمان اور 7 طبق زمین کے چھاتی کو چیرتے ہوئے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اس کو یہ قوت عطا فرمائی رب کریم۔ فرمایا اس کو پڑھا، اس کے بعد فرمایا وہ دوسری شے جس کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جس کو رب کریم نے ساری مخلوق کی نماز بنایا ہے۔ اب ساری مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، کتنی بڑی بڑی مخلوقیں، فرمایا ہر مخلوق کی رب کریم نے اس کلمے کو نماز بنایا، اور پھر فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے رب کریم اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، کسی کے تو ہے، یعنی یہ اللہ کی مخلوق جب یہ کلمہ پڑھتی ہے تو رب کریم اس کلمہ کے پڑھنے سے ان کو رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ سو محترم المقام یہ وصیتیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے فرزند